یہ لوگ جو ہیں ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، ہمارے لیے تو یہ آکسیجن سے کم نہیں ہے ان جیسی محفلوں میں آنا۔ جناب محترم غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں، بابا جی ڈار صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی اجازت سے یونس بٹ صاحب ہمارے میرے شہر کی شان تشریف فرما ہیں۔ کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا، میں تو ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے تو بالکل ہی نہیں بولا جا سکتا، چونکہ یہ تو جنہ دی کامیڈی بھی جان دینے۔ تو میں صرف چند لفظ یہ کہوں گا کہ منور ظریف صاحب جو ہے نا جی، ان کے حوالے سے میرا جو زندگی کا یہ شوبز کی دنیا کا زندگی کا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان سے مل نہیں سکا۔ ان کو دیکھا بہت ہے، بہت دیکھا ہے۔ ایک عربی کی کہاوت ہے، گفتگو میں مزہ نمک کی طرح ہے، جیسے ہنڈیا میں آپ ہر چیز ڈال لیں نمک نہ ہو تو ہنڈیا کا مزہ نہیں آتا، اس طرح گفتگو میں مزہ نہ ہو تو اس کا مزہ نہیں آتا۔ یہ ایک عربی کی کہاوت ہے، یہ میرے ذہن میں تھی، پڑھی ہوئی تھی کہیں سے۔ تو منور ظریف صاحب کو جب دیکھا نا جی، تو میں نے سوچا کہ یار یہ ایسے شخص ہیں۔ اس سے پہلے واقعی ایسا تھا، عربی کی کہاوت کے مطابق منور صاحب سے پہلے، ظریف صاحب سے پہلے ایسے ہی تھا کہ فلم میں جو کامیڈی تھی وہ نمک کی طرح ہی تھی۔ انہوں نے آ کے اس کو فلمی ہانڈی کا گوشت بنایا۔ انہوں نے پھر جو ہنڈیاں پکائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کامیڈی مین گوشت ہے، مین انگریڈینٹ ہے۔ تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے حوالے سے میں بطور سٹوڈنٹ ان کو جب دیکھتا ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے دنیا کے واحد فنکار ہیں، دنیا کے، پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا فنکار نہیں ہے جس کے بولنے میں بھی، جس کے موومنٹ میں بھی، جس کی ہر چیز میں ایک ردم ہوتا تھا۔ آپ ان کو بولتے ہوئے دیکھیں، آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھیں، ایسے لگے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈھولک پہ ہو رہی ہے، ردم پہ ہو رہی ہے۔ ایسا خطرناک فنکار دنیا پوری میں اور دوسرا کوئی نہیں۔ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے متعلق ہم تو بس ایسے دیکھ کے ہی ان کو مزہ لے سکتے ہیں یا ان کے حوالے سے کچھ سوچ سکتے ہیں، کرتے وہ کیا تھے یہ ہمیں، یہ سوچ سے باہر چیز ہے۔ اپنا معین اختر صاحب کے حوالے سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے کامیڈین کو نفاست دی، ان کی وجہ سے کامیڈی نفیس پہلو سے بھی دیکھی جانی شروع ہوئی۔ اور ان کے متعلق ڈار صاحب ہی آپ کو بتائیں گے، چونکہ میں نے معین اختر صاحب سے کے منہ سے سنا ہوا ہے کہ میں نے معین صاحب نے کہا کہ میں نے خالد عباس ڈار صاحب کو دیکھ کے تو کامیڈی شروع کی، چونکہ اسٹینڈ اپ کامیڈی جو ہے نا جی ایشیا میں، وہ آپ ریسرچ کیجئے گا، میں اس حوالے سے کرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ ریسرچ بھی اور پڑھتا بھی ہوں۔ ایشیا میں اسٹینڈ اپ کامیڈی خالد عباس ڈار صاحب نے شروع کی ہوئی ہے، اور یہ جی سی ڈی سی جو ہے گورنمنٹ کالج ڈرامیٹک کلب، جو بعد میں آ کے یہاں باہر نکل کے انہوں نے کمرشل تھیٹر شروع کیا، یہ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ لائف سے، بلکہ کالج سے پہلے اسکول میں ایک پروفیسر یحییٰ صاحب تھے، فزکس کے پروفیسر انجینئرنگ یونیورسٹی کے، وہ تشریف لاتے تھے ہمارا ڈرامہ دیکھنے کے لیے۔ تو ان کے پاس ایک دن گاڑی نہیں تھی، تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، پورے لاہور میں جس دن کسی جگہ بھی خالد عباس ڈار صاحب کا شو ہوتا تھا تو سارے کالجز یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس دوڑ جاتے تھے اپنے اپنے اداروں سے ڈار صاحب کو دیکھنے کے لیے۔ تو معین صاحب نے ان کے بارے میں بتایا، پھر ڈار صاحب جو ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ڈار صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے بھی جیسی محبت معین صاحب کے لیے اپنے دل میں رکھی، انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بڑا ورسٹائل آدمی ہے، یہ صرف کامیڈین نہیں ہے، یہ کریکٹر ایکٹر ہے، بڑا خوبصورت فنکار ہے۔ اور یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ دنیا پوری میں، خاص طور پہ انڈیا میں، سب سے پہلے جو پسند کیے گئے کامیڈین وہ معین اختر صاحب تھے۔ معین صاحب کے حوالے سے دلیپ کمار صاحب نے بتایا کہ میں ان کو بڑا چھیڑتا تھا، معین کو میں بڑی شرارت، مجھے معین دیکھ کے تو میرے اندر ایک بچہ پیدا ہو جاتا تھا، فوری طور پہ ایک بچہ جام جاتا تھا، اور میں معین کا بڑا مزہ لیتا تھا۔ بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں معین صاحب بھی، ہمیں بس یہی شرف حاصل ہے کہ ان کے ساتھ تھیٹر بھی کیا ہوا ہے۔ جو ببو ہے، یہ میرا
جب شروع ہوئے تھے تو اکٹھے تھے۔ ببو صاحب مجھے صاحب کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، چونکہ بڑا جگر تھا، بڑا پیارا تھا۔ راولپنڈی میں چونکہ میرے گجرانوالہ شہر کا یہ ببر شیر ہوا ہے، یہ راولپنڈی میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے تھے۔ ہم لوگ یہاں لاہور آ گئے تو تھیٹر کیا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد، تھوڑی دیر بعد ہی ببو بھی آ گیا، اور پھر بہت دیر ہم ادھر ظہور شمسی صاحب جنہوں نے پہلا پنجابی ڈرامہ لکھا جس میں سلطان رائی صاحب، تانی بیگم، الیاس کشمیری صاحب، اقبال حسن صاحب، یہ سارے انٹروڈیوس ہوئے۔ اس کا نام تھا پگ پگ۔ اس پگ ڈرامے کے جو مصنف تھے نا جی ظہور شمسی صاحب، ان کے بیٹے بھی بڑے اچھے شاعر اور بڑے اچھے آرٹسٹ تھے، بابر جاوید صاحب۔ ان کے پاس گوال منڈی میں ان کی شاپ کے اوپر ہم نے کمرہ لیا، میں نے کمرہ لے لیا ہوا تھا، ببو بھی پھر ادھر ہمارے پاس آ گیا۔ تو یقین مانیے کہ جب ببو ہوتا تھا نا جی تو کسی اور چیز کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ کچھ کر رہا ہے، تو اس کو ہی دیکھتے رہتے تھے۔ یہ فنکاروں کا فنکار ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! مطلب میں تو ان لوگوں کے بارے میں باخدا بات ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یار او کی یہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، ان کے بارے میں کیا کہیں۔ موسیقی جو ہے وہ ان کے گھر کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ماسٹر نذیر علی صاحب ان کے چچا، ان کے بھی انگ انگ میں موسیقی بھی تھی اور کامیڈی بھی ایسی ورسٹائل، ہر چیز کی ہے اس شخص نے، ہر چیز۔ اچھا رول مل گیا ہے تو رول میں ڈھل گیا ہے۔ وہ سادہ کامیڈی رول ہے تو اس میں بھی بے پناہ کامیڈی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مستانہ صاحب بھی میرے شہر کے، منور ظریف صاحب بھی گجرانوالہ کے تھے، مجھے پپو ظریف صاحب نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گجرانوالہ نے کامیڈی کے استاد پیدا کیے۔ خالد عباس ڈار صاحب گجرانوالہ کے، ڈار صاحب گجرانوالہ کے، امان اللہ خان گجرانوالہ کے، منور ظریف صاحب دونوں کی پیدائش گجرانوالہ کی ہے۔ اور میں نے وہ گھر دیکھا، ادھر باغبان پورا ہے گھنٹہ گھر کے پاس ایک گلا سا، وہ پپو ظریف صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارا گھر ہوتا تھا، ہم گجرانوالہ دونوں گئے ہوئے تھے۔ وہ پہلے اس گلی چ پاوے کھان جاندے ساں، وہ بعد اسی منور صاحب کے گھر دا دیدار کرن جان لگ پئے، پاوے شاوے بھول گئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے نا اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہاں ظریف اور منور ظریف پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت بہت بڑے لوگ ہیں۔ مستانہ صاحب بھی ہمارے شہر کے بہت پیارا آرٹسٹ۔ مستانہ صاحب وہ آرٹسٹ تھے جیسے وہ شبرات میں کوئی شرلی چلائیں تو اس کا پتہ نہیں نہ چلتا انہیں سلوار چ بڑھنا ہے کہ اتان جانا ہے۔ یہ وہ فنکار تھا، اس کا پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اگر امان اللہ کے منہ سے کسی کی تعریف سنی ہے، امان اللہ خان جگت کا بادشاہ ہوا ہے، بادشاہ ہوا ہے۔ مطلب جیسے جہارا پلوان جو ہے نا جی، اس کی اور گوگے گجرانوالیے کی کشتی ہوئی تو طاہر میر صاحب اس کا انٹرویو گوگا جی کا کرنے گئے، گوگا پہلوان کا، وہ درویش آدمی۔ تو گوگا پہلوان نے کہا، انہوں نے کہا جی اتنی جلدی آپ چت ہو گئے؟ تو گوگا پہلوان نے کہا کہ وہ پہلوان نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کا اوتار ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے ایسے لگا کہ میں کسی دیوار میں لگ کے گر گیا ہوں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امان اللہ خان جو ہے نا جی، وہ جگت کا جارہ پہلوان ہوا ہے۔ وہ امان اللہ خان کہا کرتے تھے کہ مجھے سہیل مینوں کسی کو اگر ڈر لگتا ہے نا تو وہ مستانہ ہے، وہ یہ بڑی وڈی بیچے دا پتہ ہی نہیں لگتا انہیں وہ کہنا جی۔ بڑا کمال فنکار تھا مستانہ، بہت پیارا فنکار تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے رنگ میں بے پناہ بڑے فنکار تھے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اتنی پیاری محفل سجائی ان کے لیے۔ طاہر میر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بڑی دیر بعد دیکھو رانا صاحب، قاضی صاحب دیکھ لے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے